بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نو مسلم نیگرو کا اہتمام سنت کا واقعہ۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک امریکن نو مسلم لڑکا تھا جس کا نام نیگرو تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت دین دیکھنے کے غرض سے اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا کر ہندوستان آیا ہوا تھا۔ اس امریکن نیگرو کو اسلام قبول کیے چند ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ حیدرآباد ہی میں ایک جامع مسجد میں مقیم تھا۔ ایک دن اس نے دریافت کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر بال کس طرح رکھتے تھے، یعنی مانگ کس طرح نکالتے تھے۔ اس کو جواب دیا گیا کہ درمیان سر سے مانگ نکالنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ بس اس کے بعد سے وہ نیگرو برابر اس کوشش میں رہتا کہ سر کے درمیان سے مانگ نکل آئے۔ بہت کوشش کے باوجود وہ ناکام رہتا، کیونکہ نیگرو حضرات کے بال کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مانگ نکل ہی نہیں سکتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کے کوئی 2-3 بجے تھے۔ مسجد سے قریب رہائشی کمرے میں بعض لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دھیمی اور مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں دور سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یکایک لوگوں نے ایک ہلکی سی چیخ کی بھی آواز سنی۔ لوگوں کو تشویش بھی ہوئی۔ روشنی کی گئی تو یہ منظر سامنے آیا کہ وہ نیگرو نو مسلم اپنے بستر پر بیٹھا ہے اور سر پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا ہے، اور اس کے سامنے خون کی ایک باریک سی لکیر فرش پر رینگ رہی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس نیگرو نے ریزر بلیڈ سے اپنے سر کے درمیانی حصے کو کچھ کاٹ لیا ہے۔ ڈاکٹر کو بلا کر مرہم پٹی کی گئی۔ اب جب اس نیگرو نو مسلم سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، تو جو جواب اس نے دیا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا ایک ایک جملہ ہم پیدائشی مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے، بلکہ بعض مسلمانوں کے لیے تو شاید عجیب و غریب بھی ہوگا۔ کہنے لگا، کئی دن سے کوشش میں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ والی سنت کو بھی پورا کروں گا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے سر کے درمیانی حصے کو ذرا سا کاٹ لیا۔ اب تو انشاءاللہ درمیان سے مانگ نکلے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت ادا کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایمانی چمک محسوس ہو رہی تھی اور ان میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ پھر یکایک وہ پھوٹ پڑا، روتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگ 10 سال پہلے امریکہ کیوں نہیں آئے؟ میری ماں اور میرے باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اس کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس چشمدید واقعے کے گواہ آج بھی حیدرآباد میں موجود ہیں، جو چاہے تحقیق کر لے۔ غور کیجئے، آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اس نیگرو کو اپنا سر زخمی کر لینے پر مجبور کر دیا؟ سر زخمی ہو گیا لیکن وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ سنت کے عاشق دراصل ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کی ایک ایک ادا پر فدا ہو جاتے ہیں۔ جب ظاہری اعمال کا یہ نمونہ ہے تو اندازہ لگائیے کہ باطن ان کا کس قدر پاک اور صاف ہوگا۔ مگر افسوس کہ ہم میں بعض مسلمان کہتے ہیں کہ پہلے باطن کو ٹھیک بناؤ، بعد میں ظاہر کو درست کرو، اور بعض مسلمان تو سنتوں کا اعلانیہ مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ سنتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔ مونچھ بڑھا کر بھی عاشق رسول ہیں، داڑھی منڈھا منڈھا کر بھی عاشق رسول ہیں۔ عیسائیوں کی طرح ٹائی سوٹ پہن کر بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بیل باٹم پہن کر بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں۔
نماز چھوڑ کر بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، خلاف شرع کام کر کے بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہیں کہ نعرے لگاتے ہیں، اور بھولی بھالی پبلک ایسے لوگوں کو سچ مچ عاشق رسول سمجھ بیٹھتی ہے۔ افسوس کہ شیطان مردود نے مغرب زدہ ذہنیت اور فیشن پرستی کے ذریعے مسلمانوں کی عقل و شعور کو بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ حق بات نظر آ رہی ہے لیکن غلط بات کو وہ حق سمجھتے ہیں۔ بیماری نے بہت سختی سے جڑ پکڑ لی ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ضرور لکھیں۔ اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔